ناظرین، ایک نوجوان شخص کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے مختلف طریقے سے جب تفتیش کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے محرکات مختلف تھے۔ آج میرے ساتھ مقتول کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور سارے واقعے کے حوالے سے جانتے ہیں اصل حقائق ہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان زین امتیاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل الائنس۔ ناظرین، ایک نوجوان شخص کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے اور بعد میں جو ہے مختلف طریقے سے جب تفتیش کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے محرکات مختلف تھے۔ آج میرے ساتھ مقتول کے بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور سارے واقعے کے حوالے سے جانتے ہیں اصل حقائق ہیں کیا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا علی صاحب، سب سے پہلے تو بتائیے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ اس کے پیچھے حقائق یہی ہیں کہ یہ ہمارے بھائی کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ تھی، پچھلے 6-7 ماہ سے انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی، باہر آنا جانا سب کچھ، گھومنا پھرنا، کھانا پینا، آؤٹنگ ہوٹلنگ سب کچھ تھا ان کا ان کے ساتھ۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ سارے معاملات ان کے آپس میں تعلقات؟ یہ تعلقات کا ہمیں بعد میں پتہ چلا جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، وہ بھی دوستوں سے پتہ چلا ہے، جو بھائی کے دوست سے ان سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ اب آپ کے بھائی کے ساتھ ریلیشن میں تھی، اتنے عرصے سے ریلیشن میں تھی، یہ ایک دوسرے آنا جانا ان کا سب کچھ تھا، ان کے موبائلز میں فوٹوز وغیرہ، چیٹنگز وغیرہ یہ سب کچھ ہوتا تھا ان کے موبائلز میں۔ یہ تب ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلی سامنے۔ پھر یہ جب یہ انسیڈنٹ ہونے سے 7-8 دن پہلے کی بات ہے، اس خاتون نے اس کو اپنے گھر بلایا ہے۔ گھر بلانے کے بعد اس کے سسر کو پتہ چلا ہے کہ گھر میں کوئی غیر مرد آیا ہے، وہ اس کو لے کے اپنے بیڈ روم میں گھسی ہے۔ اس بزرگ نے کیا کیا ہے کہ اس بندے نے کہ ویڈیو کال لگائی اپنے بیٹے کو، فرحان کو کال کی، خاتون کا جو شوہر تھا اس کو کال کر کے دکھا رہا ہے کہ یہ دیکھ تیری بیوی جو نا کسی اپنے یار کے ساتھ رنگ لے رہی ہے، منا رہی ہے تمہارے بیڈ روم میں، کسی اور غیر مرد کو لے کے گھسی ہوئی ہے۔ اپنے بیٹے کو کال کی ہے، یعنی کہ وہ آمنہ کے شوہر فرحان کو کال کی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ دیکھو تمہاری بیوی جو ہے کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں گھسی ہے، کیا کر رہی ہے، اب یہ گیٹ نہیں کھول رہی۔ یہ لڑکا ہمارا جو وہاں پہ تھا اس کو بالکننگ میں چھپایا اس خاتون نے کہ تم یہاں پہ رکو میں دیکھتی ہوں۔ اتنے میں اس کا موبائل پڑا تھا ادھر ہی ٹیبل کے اوپر یا بیڈ کے اوپر، اس کے کمرے میں موبائل اور ایک واچ تھی اس کی آئی فون کی، وہ واچ پڑی تھی، موبائل پڑا تھا، اس نے اس کو بالکننگ میں چھپایا ہے۔ چھپانے کے بعد یہ ٹیرس سے کودنے کے بعد یہ آ گیا وہاں سے۔ نہیں، آپ کو کیسے پتا کہ بالکنی میں چھپایا اور ٹیرس سے کودا؟ یہ ساری چیزیں پتہ چلی، اس نے آ کے بتایا اپنے دوستوں کو، ایسے میں وہیں سے بچ کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، یہ میرے ساتھ آج انسیڈنٹ ہوا، میرا موبائل بھی ایک وہاں پہ رہ گیا، میری واچ وہاں پہ رہ گئی ہے، اور میں اس طرح وہاں سے نہ بھاگ کے آج آیا ہوں۔ اچھا، دوستوں نے اس وقت دوست ان کے ساتھ تھے؟ دوست اس وقت ساتھ نہیں تھے، دوستوں کو آ کر اس نے بتایا کہ آج میں گیا تھا وہاں پہ، میرے ساتھ یہ وہاں پہ واقعہ پیش آیا تو میں وہاں سے بھاگ کر آ گیا ہوں، میں آیا ہوں لیکن اب میں نے وہاں پہ جانا نہیں۔ دوستوں نے منع کیا کہ آپ نے ہرگز نہیں جانا، آپ کا موبائل ہے، اس کو بولو اگر دینا ہے تو ادھر باہر آ کے دے دے، نہیں تو باہر میں جائے، موبائل 25-30 ہزار کا گڑی ہے، 15-20 ہزار کی جاتی تو جائے، اس سے ہمیں کوئی لین دین نہیں ہے۔ اس خاتون نے خود اس کو کانٹیکٹ کیا ہمارے بھائی کے ساتھ دوبارہ سے دوسرے نمبر سے۔ اچھا، تو کیونکہ میرے بھائی کے پاس یہ آپ کے بھائی کے مسنگ ہونے سے پہلے کا ایک واقعہ ہے؟ یہ بھائی کے مسنگ ہونے سے 1 ہفتہ پہلے کا واقعہ ہے۔ میرے بھائی کے پاس 2 سیل فون تھے تب، اچھا، ایک سیل فون ان کے گھر چھوٹ گیا، ایک سیل فون اس کے پاس تھا دوسرے والا، اس کے اوپر اس نے کانٹیکٹ کیا خاتون نے کہ تمہاری چیزیں میں نے سیو کر لی ہیں، 2-3 دن تک میں نے اپنی ماں کی طرف جانا ہے، ماما کی طرف، آپ وہاں پہ آ جانا، میں آپ کو وہیں پہ دے دیں گی۔ اس نے کہا میں نے وہاں پہ نہیں آنا، چیزیں جائے باہر میں، ٹھیک ہے، دینی ہے تو باہر آ جانا۔ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ معاملہ میں نے وہ سولو کر لیا، یہ ہے وہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2-3 وہ اس کا خامند آیا، فرحان آیا، اس نے آ کے اپنی بیوی کو پکڑا، اس کا موبائل لیا ہے، اس کے موبائل میں جو ڈیٹا وغیرہ اس نے دیکھا، جو چیٹنگ وغیرہ دیکھی، اس نے آ کے اپنی بیوی کو مارا پیٹا۔ مارنے پیٹنے کے بعد اس نے بتایا کہ ہاں میں اس بندے کے ساتھ تھی تعلق میں، پچھلے کو 5-6 ماہ سے تھی تعلق میں۔ اس نے بتایا، اس نے اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ بتا یہ ایسے تھا ویسے تھا، لیکن یہ ساری جھوٹ تھا، ساری باتیں جھوٹ تھی۔ اس نے بلایا، اس نے دیکھا، سارا کچھ کرنے کے بعد اس نے ان دونوں نے رئیس کو ٹریپ کیا ہے، ٹریپ کر کے انہوں نے اپنے گھر بلایا، گھر بلا کے اس کے اوپر وحشیانہ تشدد کیا ہے۔ تشدد کرتے ساتھ ہی انہوں نے تشدد کے بیچ میں انہوں نے ایک ویڈیو کلپس بنائے ہیں جو اپنی مرضی کے مطابق جو بنائے ہیں، جس میں وہ اس سے اعتراف جرم کروا رہے ہیں کہ تم یہاں پہ کیا کرنے آتے تھے، تم یہ کرنے آتے تھے، تم وہ کرنے آتے تھے۔ اس بات میں بالکل صداقت نہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ تعلقات ہمیشہ تب بھی ہوتے ہیں جب دونوں طرف سے رضامندگی ہو،
ایک طرف سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آمنہ کا تو اب بیان سامنے آتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ یہ جو شخص ہے جس دن اس کا وہ مسئلہ بنا جب غیرت کے نام پر انہوں نے قتل کیا, اس وقت وہ نازک اعضاء پر ہاتھ لگا رہا تھا, اس کے علاوہ وہ گردن کے اوپر وہ چھری رکھی ڈکیتی کی واردات کے لیے. بالکل یہ جھوٹ ہے, اس بات میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے, جھوٹ بولتی ہے یہ خاتون. ٹھیک ہے, جو حقائق جو ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اب بھی بتا چکا ہوں, کیونکہ حقائق ایک ہی ہوتے ہیں. جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ کئی طرح سے ہوتے ہیں. جو آمنہ فرحان ہے ان کے کئی آپ نے انٹرویوز دیکھے ہوگے, کئی اسٹیٹمنٹ دیکھی ہوگی جو میڈیا کے اوپر ہے, اس میں ہر طرح سے ایک نیا سے نئے جھوٹ بولتے ہیں. جو ہماری طرف سے جو ہم مدعی پارٹی ہیں, ہمارا ایک ہی اسٹیٹمنٹ ہے, جیسے ہوا ویسے ہی. اس چیز کا پولیس کو بھی علم ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے سچ کون بول رہا ہے. CDR پولیس نے نکلوایا ہے, CDR میں پچھلے کچھ 6-7 ماہ کا CDR نکلوانے کے بعد پولیس پارٹی کو بھی پتہ چلا ہے کہ یہ کب سے ریلیشن میں تھے. ٹھیک ہے, یہ 23 اگست کی رات کو ہمارا بھائی گیا ہے گھر سے, رات کو واپس نہیں آیا. دن کے ٹائم ہم لوگ اٹھے ہیں, ہم لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا, کال شال کی, نمبر اس کے بند تھے. ہم نے اپنے سورسز کے مطابق جانکاری لی کہ یہ وہاں پر گیا ہے. ٹھیک ہے, پارسل بھی تھا ان کا کچھ وہاں. کون سے سورسز ایسے ہیں جو آپ کو اتنے باوثوق ذرائع ہیں کہ آپ کو حقیقت بیان کر رہے ہیں؟ وہی تھے جو سے میں نے آپ کو پہلے بتایا, وہی سورسز تھے ہمارے. پتہ چلا کہ یہ وہاں پہ گیا تھا, کچھ کمپنی سے پتہ چلا تھا کہ اس کا پارسل جو ابھی جو کچھ پینڈنگ آ رہے ہیں, ان پارسل میں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ وہاں کا پارسل تھا جو رات کو جو کہہ رہا تھا میں نے بار بار جانا ہے. تو کمپنی کی طرف سے پتہ چلا یا کچھ اور ذرائع تھے آپ؟ اور بھی ذرائع تھے, کمپنی سے بھی کچھ معلومات ہمیں ملی تھی. ہم نے کمپنی میں بھی فون کر کے پوچھا ہے کہ رئیس آیا آج جو بھی, انہوں نے کہا آج نہیں آیا, وہ تو کل آیا تھا, آج کیوں نہیں آیا. کہتے ہمیں تو پتہ نہیں. ہم نے کہا ہمیں بھی نہیں پتہ, رئیس جو نا مسنگ ہے, رئیس مل نہیں رہا. کہتے چلیں آپ دیکھیں, ہم باقی کے جو رائڈرز ہیں نا ہمارے, جو کیونکہ ان کا پینل ہوتا ہے رائڈرز کا, تو سارے ایک دوسرے جو ان کا پینل کے متعلق وہ کہتے ہیں ہم لوگ جانکاری لیتے ہیں, اگر کو ہمیں کوئی انفارمیشن ملتی تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے, لیکن اگر آپ کو کوئی ملے تو آپ بھی ہمیں بتانا ضرور. ہم نے کہا ٹھیک ہے. ہمارا سارا دن گزر گیا, ہم لوگ دیکھتے رہے, ڈھونڈتے رہے. ہمیں پتہ چلا رات کو, پھر ہم لوگ جو اسی دن رات کو ہم نے پولیس پارٹی لے کے وہاں پہ ریڈ کی ہے, وہاں پہ چھاپا ڈلا ہے, وہیں سے یہ ان لوگوں کو پکڑا ہے. پہلے تو وہ خاتون اور جو فرحان تھا یہ تو گھر پہ نہیں تھے. اچھا. ان کا بھائی تھا ارغمان, وہ بھی پولیس کسٹڈی میں, وہ بھی رئیس کی موجودگی اسی گھر میں اس طرح تھی کہ جو لڑکے اس کا ساتھ گئے تھے, 2 لڑکے, انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ ہم لوگ اس کو یہیں پہ ڈراپ کیا. انہوں نے کہا پارسل ہے, میں کوئی پارسل ڈیلیور کرنا ہے, ٹھیک ہے میں آتا ہوں. یعنی جس رات رئیس گیا اس رات رئیس اکیلا نہیں تھا؟ اکیلا نہیں تھا. کتنے لوگ اور؟ 2 ہی تھے ان کے ساتھ, دوست تھے. انہوں نے کہا میں نے برگر ہم نے کھانا ہے, اس کا برگر آپ کو کھلا دیں گے, یہ ایک پارسل ڈیلیور کرنا, آپ سوسائٹی کے گیٹ پہ بیٹھو فلاں برگر والی دکان پہ. اس کو آج بھی برگر والے کے پاس آپ جا کر دیکھیں گے, وہ اس کے جو CCTVs وہاں پہ لگے ہوئے ہیں اس کی بھی ویڈیوز وہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے. وہ دونوں لڑکے وہاں پہ آ کے بیٹھ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ رئیس نے ہمیں کہا کہ میں 10 منٹ میں آپ کے پاس آتا ہوں, آپ اسی شاپ پہ بیٹھو. اچھا ٹھیک ہے, پر موجود تھے, اس کا انتظار کرتے رہے. کتنی دیر انہوں نے انتظار کیا؟ یہ انہوں نے 3-4 گھنٹے انتظار کیا. انہوں نے وہیں پہ دیکھا, وہ لڑکے انمیچور تھے, وہیں سے واپس آئے ہیں. انہوں نے ہمیں نیکسٹ ڈے بتایا, پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ ہم لوگ اس کو چھوڑ کے گئے, اس طرح کا گھر ہے, یہاں پہ گیا ہے. پھر اور دوستوں کو ہم نے کال کی جو اس کے جو کلوز دوست تھے, انہوں نے بتایا کہ جس ایڈریس پہ آپ لوگ گئے یہ اسی ایڈریس پہ جو خاتون رہتی ہے اس کے ساتھ یہ اس کا چکر تھا پچھلے کچھ 6-7 ماہ سے. اچھا. ہاں جی, اسی دوستوں نے بتایا. اسی دوستوں نے پھر مجھے کچھ فوٹوز وغیرہ شیئر کی, اس کی جو اسکرین شاٹ تھے جس میں ویڈیو کال پہ ہنس کے باتیں کر رہے ہیں دونوں. اگر وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے ہراساں کر رہا تھا, اگر تجھے ہراساں کر رہا تھا تو ہنس کے باتیں کس کے ساتھ کر رہے ویڈیو کالز پہ؟ صحیح. ٹھیک ہے, اگر وہ لڑکا تجھے ہراساں کرتا تھا تو کس کو تم سیلفیاں بھیجتی تھی اپنے ٹائرز پہ کھڑے ہو کے؟ اگر وہ لڑکا تمہیں ہنس کے باتیں کر رہا ہے تو تم سر سے دوپٹہ اتارے کس سے باتیں کرتی تھی ہنس کے؟ وہ کئی طرح کی جو ہمارے پاس 3-4 فوٹوز جو دوست سے ملی ہیں وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ دی ہے, چینلز پہ دی ہے, پولیس کو دی ہے, وہی ویڈیو وہ فوٹوز وغیرہ چل رہی ہیں. اسی کو لے کے اب یہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے وہ جو ویڈیو کالز پہ وہ ہنس کے باتیں کر رہی, وہ جو میری امی کی کال تھی, میری ماما کی کال تھی, بیچ میں اس کی کال آ گئی, وہ میں نے اٹینڈ کی. مجھے دیکھتے کہتا میڈم جی تو مینوں بڑی سونی لگ دی ہے. اور بھائی تو سونی لگتی تو غیر مرد کے ساتھ دوپٹہ اتارے ہینڈ فری لگائے بات کر رہی, تجھے شرم نہیں آتی؟ کون ایسا غیر مرد کے ساتھ کرتا ہے؟ ایک بندہ تجھے ہراساں کر رہا ہے, دوسری طرف تو اس کے ساتھ ہنس کے باتیں کر رہی ہے. نہیں تو آپ کے مطابق کیا جب رئیس کا مرڈر ہوا تو کیا یہ وہیں پہ یہ 2 شخصیت یعنی کہ آمنہ اور فرحان نے ہی کیا یا کوئی اور بھی ہے؟ آمنہ فرحان ہے, ٹھیک ہے, ساتھ میں اس کا ایک دیور ہے آمنہ کا, وہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہے ابھی. اچھا. ہاں جی, وہ بھی پولیس کسٹڈی میں ہے. پولیس اس نے اعتراف جرم کیا ہے, لیکن پولیس اس کو سامنے نہیں لا رہی. کیوں نہیں لا رہی یہ اب آپ کو بتاؤ.
یہ آپ میڈیا آپ کو کیسے پتا کہ اس نے اعتراف جرم کر لیا؟ اعتراف جرم کر لیا کیونکہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اسی دن ہی جب ہمیں پتہ چلا ہے اگلے دن کہ ہمارے بھائی کے ساتھ اتنا بڑا انسیڈنٹ کر دیا، جمعہ کا روز تھا، تو ہم نے ایک وہ ویڈیو بھی دیکھی تھی جس میں وہ ایک پہلے اے آر وائی نے چلایا تھا کہ ایسے زندہ جلا دیا گیا ایک نوجوان کو، پھر اس میں ایک ویڈیو چلتی ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں پولیس نے اپنا وہ معاملہ سولٹ آؤٹ کر لیا جس میں وہ جو جن کا وہ تھا وہ لوائقین وہ مل گئے ہیں۔ نہیں، جب آپ نے پٹیشن دائر یعنی کہ پولیس کو لے کر ریڈ وغیرہ کی، اس وقت تک تو رئیس آپ کو نہیں ملا، تو پھر آپ کو کس کی نشاندہی پر ڈیڈ باڈی ملی؟ وہ نشاندہی اس طرح ملی جیسے میں آپ کو پہلے بتاتا گیا ہوں کہ انہوں نے شام کے بٹیاں لے کے گئے اس کو تشدد کرنے کے بعد، زہر مارنے کے بعد، یا زندہ تھا کیسے تھا، کوما میں تھا، یہ بھی ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، جس پہ پڑتی پتا تو اس کو چلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ اس کو لے کے گئے ہیں، وہاں پہ ہاتھ پاؤں اس کے باندھے ہوئے تھے، ادھر لے کے گئے شام کے بٹیاں میں، ساتھ میں اس کی بیوی تھی، اور بھی لوگ اس کے ساتھ انوالو ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اکیلے بندے کا کام تو تھا نہیں، اتنا بڑا جرم کو سر انجام دینا ایک بندے کی بس کی بات نہیں ہے۔ یہ لوگ وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے جا کے ایک وہ ویران وہ اسکیم سی کٹی ہوئی ہے وہیں پہ اس کو پھینکنے کے بعد اس کا منہ باندھا، منہ باندھنے کے بعد پیٹرول چھٹک کے آگ لگا دی۔ میں آپ کو یقین مانے، آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی کسی کے بھائی ہیں، بیٹے ہیں، کسی کے باپ ہوں گے آپ بھی، کہ منہ میں دانت نہیں تھے اس بچے کے، دانت توڑ دیے، ایک لیفٹ سائڈ کی اس کی آنکھ باہر آ گئی تھی، اتنا تشدد کیا اس کے اوپر۔ آنکھ تو بالکل بھی مشکل نہیں تھی کیونکہ جن کا خون ہو تو وہ پہچاننے سے ایک سیکنڈ بھی دریغ نہیں کریں گے، ہمارا خون تھا الحمدللہ۔ تو جب باڈی کی کنڈیشن اس طرح کی تھی کہ 95% جلا ہوا تھا، ٹھیک ہے، ان صفاق درندوں نے ان کا کان ایک کٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے تو اس کے نفس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کا نفس کو بھی نہیں چھوڑا، گردن کے پیچھے چھریوں کے وار تھے، ساتھ ہی تھا کٹا ہوا تھا، لیکن ٹھیک ہے، جہاں چھریاں گردن پہ چل سکتی تو نازک اعضاء پہ چلاتے ہوئے ان کو کیا ہو سکتا تھا، گردن پہ چھریوں کے، گردن پہ آنکھ باہر نکلی ہوئی تھی اور کان کٹا ہوا تھا، منہ میں دانت نہیں تھے، ناک یہاں سے کٹا ہوا تھا۔ وہ تشدد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز میں کہ یہاں پہ وہ بلیڈنگ ہو رہی، یہاں پہ جب وہ باڈی ہم نے دیکھی ہے تو یہاں پہ اتنا گہرا نشان تھا، منہ میں دانت نہیں، منہ کھلا ہوا ہے جیسے منہ کھول کے پیٹرول ڈال کے آگ لگاتے، نعوذ باللہ، کہ یار تم لوگ انسان نہیں ہو، یہ تو بالکل بھی انسان نہیں، یہ درندے ہیں، یہ درندے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کو اتنی عبرتناک سزا ملنی چاہیے، ہم تو بد دعائیں کرتے دن رات۔ یہ تو ہمارے متعلق بھی یہی تھا کہ 6-7 ماہ سے اس میں ریلیشن میں ہیں، تعلق تھا ان کا، پولیس بھی اس چیز کو جانتی ہے کیونکہ پولیس نے CDR نکلوایا ہے۔ یہ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں، انسان اور جھوٹ بول سکتا ہے لیکن CDR جھوٹ نہیں بول سکتا۔ پولیس تو ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے لیکن جس دن سے انسیڈنٹ ہوا کسی بھی اعلیٰ افسران نے آ کے ہماری داد رسی نہیں کی، حالانکہ یہ ہائی پروفائل کیس ہے، یہ معمولی کیس نہیں ہے، ایک لاش کو جلا دینا، تشدد کرنا، جلا دینا، منہ میں دانت نہیں تھا، تشدد بھی زیادہ کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ منہ میں دانت نہیں تھے، آنکھ باہر تھی، آپ نے وہ فوٹو دیکھی ہوگی شاید۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ جو قاتل ہیں جو پولیس کی گرفت میں ہیں ان کو کس طرح کی سزا ملنی چاہیے؟ ہم اعلیٰ افسران سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، ہماری طرف سے تو ان کو 1% بھی معافی کے لائق نہیں ہے کہ انہوں نے ہماری ماں کا جگر چھینا، ہمارا جگر چھینا ہے، ہمارا لفتے جگر۔ پریشرائز کیا جا رہا ہے، پریشرائز تو اس طرح ابھی تک وہ پولیس پارٹی وہ تیسرے ملزمان کو سامنے کیوں نہیں لے کے آ رہی، یہ میرا بھی سوال ہے پولیس سے، آپ سے بھی سوال، اس قوم سے میرا سوال ہے، اس کو کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں علی، میرا یہ سوال ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ پریشرائز تو ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا جا رہا، ابھی تو بات آپ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کیسز میں صلح کر لی جاتی ہے لالچ میں آ کے، ہم لوگ اس طرح کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، نہ ہم نے صلح کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی چیز کا دباؤ ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی چیز نے کہا ہے، کسی نے آ کے کہ آپ صلح کی طرف آ جاؤ، ہم لوگ ہرگز نہیں آئیں گے، سزا دلوائیں گے۔ ہاں ہمارا یہ ایک موقف ہے، میری فیملی اور میرے خاندان کی طرف سے یہ ایک موقف ہے، آن ایئر ہے میرے خاندان کی طرف سے، کہ جس طرح اس نے ہمارے بھائی کے ساتھ صفاق درندے نے کیا ہے اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ کرے، اس کو زندہ جلائے، مارے اس کو، ہم لوگ اپنی FIR واپس لے لیں گے۔ یہ میرا اپنی فیملی اور خاندان کی طرف سے آن ایئر یہ میرا پیغام ہے، اس کو جلائے، کیونکہ اس خاتون جو بد چلن، جو بد مکار، جو کریکٹر لیس عورت کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنے پڑے ہیں، تو اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ بھی وہی کرے، غیرت کے نام اگر غیرت کا رنگ دیتا ہے نا تو غیرت کا رنگ ایک طرفہ نہیں ہوتا، غیرت 2 طرفہ ہوتی ہے، اپنی عزت ہوتی، سامنے والے کی عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے کی بھی اتنی عزت ہے،
जितनी तुम्हारी अपनी इज्जत है, इसलिए तुम्हारी इज्जत है ना तो उसको भी जला, उसको भी मार, हम अपना केस वापस ले लेंगे। ये मेरा मुतालबा है फरहान के साथ और आला अफसरान के साथ। अगर वो नहीं करते आला अफसरान से, फिर हमारी अपील है कि खुदारा हमें इस चीज़ पे इंसाफ चाहिए, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसका मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो नोटिस ले, IG पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि हमें इस चीज़ का इंसाफ चाहिए। जो वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, उनसे इंसाफ की अपील कर दें, क्योंकि ये दारों में जो अफसरान बैठे हैं ये हमारे हुक्मरान ही है, ठीक है। हम अपने हुक्मरान से इस चीज़ की अपील करते हैं कि खुदारा हमें इंसाफ चाहिए। नाज़रीन, रईस की फैमिली, रईस के बड़े भाई हमारे साथ अली मौजूद थे और जिस तरह वो बता रहे हैं कि नाजायज़ ताल्लुकात थे, गैरत के नाम पर अगर कत्ल करना है तो फिर एक शख्स का कत्ल नहीं, दोनों को कत्ल करना चाहिए। तो उसके अलावा अभी जो है प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा, लेकिन उनकी जानिब से मुतालबा किया गया है मुलाहिकीन की जानिब से कि मुल्ज़िमान को करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि इनको इंसाफ फराहम हो सके। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।